اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد بپا کرنے والے لوگ، جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے، اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق، تشدد، افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی، جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ کمان سے تیر نہ نکلا ہو، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو، لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ زخمی کرے، کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے، پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا۔ ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لت ہے، اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا، اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی، جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی، لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے۔ بلکہ اب تو اتنے بخسیس اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے تھے، اور واش روم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلاظت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ پبلک واش رومز کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اب وہی لوگ، ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلاظت، اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے، تمہارے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو، یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو، یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے، تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی۔ تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو، تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو، لیکن وہ شر، وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ چھینٹے جو اڑے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ سب کچھ اترتا رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی جانو، اپنی زبان کو کھولنے سے قبل 100 بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے۔